أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وحياتناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى. رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. كلما جاء
فبعدا لقوم لا يؤمنون فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون قالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة قرار ومعين صدق الله العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دو دن صرف قاری صاحب کی ریکارڈنگ تھی، اس میں ایشو آ رہا تھا۔ کیا ایشو تھا؟ میں نے چیک کیا کہ بار بار سٹاپ کرنے سے آیت کٹ رہی تھی، تو اس لیے جیسے بھی ہے سب کی ریکارڈنگ ہوگی، بچوں کی بھی، تاکہ آواز کٹے نہیں، کیونکہ آیت کٹ گئی تو پھر وہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ آیت نمبر ہم نے 50 تک پڑھی ہے، تیسرا رکوع ہے، سورہ مومنون 18واں سپارہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة أطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا اور جن کو ہم نے دنیوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اس شخص کی حقیقت کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے، جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرمانبرداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ بھلا بتلاؤ یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا۔ سوال ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے، سمجھ سے بالکل ہی دور ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ زندگی تو ہماری اس دنیوی زندگی کے سوا کوئی اور نہیں ہے، یہیں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین۔ رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں ہے، ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان گڑھا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون۔ پیغمبر نے کہا یا رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین۔ اللہ نے فرمایا اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے کہ یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے۔
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔ چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ پھٹکار ہے ایسے ظالموں پر۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے، یعنی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے فنا ہونے کا جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلنا محاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، پھر ہم نے پہ در پہ اپنے پیغمبر بھیجے، جب کہ بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو وہ اسے جھٹلاتے، چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصہ کہانیاں بنا ڈالا۔ پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانی اور واضح ثبوت کے ساتھ بھیجا۔ الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے۔ عالین مجھے فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ کون؟ حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کی قوم بنی اسرائیل تھی جسے فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، غلامی سے آزاد کروایا۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخر کار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا، ڈبو دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، کتاب کا نام جلدی بتا، تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور مریم کے بیٹے کون؟ سوچنے لگ پنے، مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی کے طور پر بغیر باپ کے بیت اللحم کے مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ بیت اللحم کا بادشاہ اس کی والدہ کا دشمن ہو گیا تھا، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کو وہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ اپنے آپ کو اور اپنے صاحبزادے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھپانا پڑا جہاں اس کی بادشاہ کی پہنچنا ہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک ایسی جگہ بلند جگہ پر پناہ دی جو ان کے لیے پرسکون بھی تھی اور وہاں چشمے کا بھی پانی بھی بہتا تھا جو ان کی ضروریات پوری کر سکے۔ یہ ان کی پیدائش کے بعد کا واقعہ ہو، کیونکہ پیدائش کا واقعہ سورہ مریم میں ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔